السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، شکر ہے اللہ عز و جل کا، اس نے ہمیں رمضان المبارک کی 13ویں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے اللہ سے اللہ اسے قبول فرمائے. اور اس تراویح کے اندر جو پارہ پڑھا گیا ہے 13واں پارہ، اللہ اسے سمجھنے کی اور اس سے عبرت لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پارے کا نام ہے وما ابرئ. اس کا اردو معنی ہوتا ہے میں پاک نہیں بتاتا ہوں. آپ الحمدللہ بہت ساری مرتبہ مجھ سے سنے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے وما ابرئ نفسی. میں اپنے نفس کو پاک نہیں بتاتا. ان النفس لامارۃ بالسوء. بے شک نفس تو برائی پہ ابھارنے والا ہوتا ہے. نفس کی جو شرارتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے. یہ پہلا مضمون ہے آج کی نماز تراویح کا. 4 سورتیں آج کے پارے میں موجود ہیں الحمدللہ. یہ نام بھی ہے. پہلی سورت سورہ یوسف کی بقیہ آیتیں 50 پر 9 آیتیں موجود ہیں. دوسری سورت سورہ رعد کی 40 پر 3 آیتیں موجود ہیں. تیسری سورت سورہ ابراہیم کی 50 پر 2 آیتیں موجود. اور آخری ایک سورت ایسی بھی ہے جس کی صرف ایک آیت اس پارے میں موجود ہے، اور وہ ہے سورہ حجر. سبحان اللہ. کل ملا کر میں نے آپ کے سامنے نمبر بتا دیے ہیں. پوچھوں گا نہیں جی کتنے ہوتے ہیں، پوچھوں گا آپ غلط بولیں گے، میں کچھ بولوں گا آپ ناراض ہو جائیں گے. جی 1 50 پر 2 50 پر 9 40 پر 3 ہماری دکنی خالص دکنی زبان میں کتنے ہوئے؟ 150 پر 5. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 150 پر 5 آیتیں اس بارے میں موجود ہیں الحمدللہ. جہاں تک مضامین ہیں، اور ہاں اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا 3 سورتیں اس میں سے مکی ہیں، 1 سورت ہی مدنی ہے. سورہ یوسف مکی سورت ہے، سورہ رعد مدنی سورت ہے، سورہ ابراہیم جی بولیں مکی سورت ہے، سورہ حجر سبحان اللہ. مضامین سرسری طور پہ انگلیوں پہ گناتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں. پہلا مضمون نفس ہمارا جو ہے اس کی شرارتیں ہوتی ہیں، یہ پہلا مضمون ہے. دوسرا مضمون یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا، یہ اکثر ہمارے بیچ میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بچوں، ایک دروازے سے نہیں جانا. مصر کے 4 دروازے ہیں، مصر کے 4 دروازے ہیں، 4 دروازوں سے بٹ کے الگ الگ جانا. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے. میں کئی بار بولا ہوں، کئی بار اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، نظر لگنا حق ہے. ایک نبی اپنے بچوں کے تعلق سے، نظر کے تعلق سے ایک نبی کو اندیشہ ہے. یہ دوسرا مضمون ہے آج کی نماز تراویح کا. تیسرا مضمون سبحان اللہ، بہت بڑے نبی یعقوب علیہ السلام سبحان اللہ، ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا، قرآن مجید میں وہ لفظ موجود ہے. آپ اور میرے لیے وہ ایک عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ محض ایک جملہ نہیں ہے، وہ محض ایک زبان سے نکلنے والا جملہ نہیں ہے. حضرت یعقوب کی زبان سے جو نکلا علیہ السلام مسلمانوں کے لیے ایک عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم بولیے نا الا القوم کافرون. انہو لا یئس من روح اللہ. آج آپ نے تراویح کی نماز پڑھی،
مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے گزشتہ سال میں نے اس آیت پر کچھ باتیں کہی ہیں. انہ لا یئس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہے. آپ غور سے ذہن میں رکھو، یہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے کسی بھی موڑ پر مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان مایوس ہو رہا ہے، قرآن مجید کی آیت جو حضرت یعقوب نے کہا سبحان اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بہت بڑی آیت کریمہ ہے. پھر بھائیوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، سجدہ تعظیمی. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے اٹھ کے جا رہا تھا، ایک بھائی نے مجھ سے پوچھ بھی لیا، قرآن میں موجود ہے انسان کے لیے سجدہ کیا ہے، نبی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا ہے. آج اگر بڑے بڑے مرشدوں کو، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے لوگوں کو ان کے مرید اگر سجدہ کرتے ہیں تو غلط کیسا ہو جائے گا؟ آج ہے وہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اپنے ماں باپ کو حضرت یوسف نے عرش پر بٹھایا، تخت پر بٹھایا. وہ منظر تھا کہ سارے کے سارے بھائی سبحان اللہ سجدے میں گر گئے. کیا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے سجدہ کر سکتا ہے؟ سجدے تعظیمی جائز ہے. آج کی نماز تراویح میں وہ آیت کریمہ گزری. حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ایک نبی کی دعا. دعا کتنی اچھی ہے، دیکھو ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے. قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے. سبحان اللہ. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا تو پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک نبی کی دعا. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کر وفات عطا فرما. زندگی میں یہ سارے مرحلے تو نے دیے، تو نے بادشاہت دی، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، مجھے نعمتیں عطا فرمائی، میرا خاتمہ بھی تو اسلام پر عطا فرما. کیا ایک مسلمان موت کی دعا کر سکتا ہے؟ آج ہے ایک نبی نے کیا ہے، ایک پیغمبر نے کیا ہے سبحان اللہ. اور ایک بہت بڑی ساری عورتوں میں افضل ترین عورت حضرت مریم نے کیا ہے علیہ السلام. یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش پہلے مر چکی ہوتی، میں آج کا دن آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی. یا لیتنی مت قبل ھذا. کیا ایک مسلمان زندگی سے مجبور ہو کر کبھی اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے اے اللہ مجھے موت دے دے؟ کیا بولے تو بھی سپڑو گے تم؟ ہاں بولے تو بھی سپڑو گے، نہیں بولو گے تو ایک پیغمبر نے کیا ہے، حضرت یوسف نے کیا ہے سبحان اللہ. 106 نمبر کی آیت. اتنی دیر میں نے آیتیں نہیں کہی، اب یہ نمبر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ آیت ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کے اندر. اللہ کا کلام کیا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. سبحان اللہ. اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود، اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود وہ مشرک ہیں. بھائی سمجھ میں آئی آیت؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بھائی سمجھ میں آئی آیت؟ یہ اکثر لوگ اللہ کہہ رہا ہے، میجورٹی ایسی ہے مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں، وہ مومن نہیں ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے میں نے کہا یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ اللہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ایمان لانے کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں؟ یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ سبحان اللہ. جی آپ جانیے گا انشاءاللہ. 106 نمبر کی آیت ہے. اور میں نے شروع میں جو آیت پڑھی 108 نمبر کی آیت، قل ھذہ سبیلی، بہت اچھی آیت. کہہ دو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہی میرا راستہ ہے. توحید کی دعوت یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں ایسے ہی تیر نہیں مار رہا ہوں اندھیرے میں، پورے یقین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ میں بلا رہا ہوں. دونوں دلائل کے ساتھ، عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ لفظ پڑھو
अरे भाई पढ़ो, अना व मन इत्तबअनी, मैं और मेरी इत्तिबा करने वाले, मैं और मेरी इत्तिबा करने वाले, उनकी दावत यही है। अल्लाहु अकबर। मैं और आप हैं क्या ये आयत में? मैं और आप इस आयत की रोशनी में हैं क्या? अरे भाई बोलो, हैं? मैं तो इतना आसान तर्जुमा करता हूं, कह दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं पूरे यकीन के साथ, बसीरत के साथ मैं भी बुलाता हूं और मेरी इत्तिबा करने वाले सारे मुसलमान, सुभान अल्लाह, उनकी भी दावत तौहीद ही है, वो भी यही दावत देते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें इस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सूरह राज, बिजली, कौन सी? बिजली के नाम से एक सूरत है। जी हां, बिजलियां जब कड़कती हैं ना, उस वक्त हम क्या समझते हैं? बिजलियां कड़कती हैं तो क्या है ये बिजलियों का कड़कना? बिजली कड़कते वक्त क्या दुआ पढ़ना है? अल्लाह से दुआ करो, गर्मी जरा ज्यादा लग रही है। जी हां, मैं 2 रकअत आकर नमाज पढ़ा पीछे, तो मुझे महसूस हुआ वाक़ियतन अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए। जो लोग खड़कर तरावी पढ़ रहे हैं, तरावी के बाद बैठकर जो इसमें गर्मी में बैठ के आप दर्स सुन रहे हैं, अल्लाह आपको इसका बदला अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह माहौल को ठंडा करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल बरसात नाजिल फरमाए। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा अग़िथना गैतम मगीतम मरीअम मुरीअ नाफ़िअन गैर दार आजिलन गैर आजिल। एक दुआ है, एक दूसरी भी दुआ है, बारिश होने की दुआ। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअ, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअ। सुभान अल्लाह। जब बिजलियां कड़कती हैं तो क्या दुआ है? सुब्हानल्लज़ी युसब्बिहु अर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो अल्लाह ताला, अल्लज़ी युसब्बिहु अर्राअदु बिहम्दिही, कि उसकी तारीफ बिजली बयान कर रही है। अल्लाह की तारीफ बिजली बयान कर रही है। उसके नाम से 40 पर 3 आयतें, पूरी सूरत मौजूद है। यह सूरत के अंदर आयत नंबर 11 बड़ी अहम है। कौन सी आयत? 11। आप जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, वैसा और एक लीडर अल्लाह मुसलमानों को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हर तरीके का इल्म अल्लाह ने नवाजा इस बंदे को। सुभान अल्लाह। बड़े दूर अंदेश आलिम, रहबर, रहनुमा, सियासतदान अल्लाह ने इस उम्मत को अता किया था। ये आयत करीमा बड़ी कसरत से पढ़ते थे वो, और कौम को खिताब करते। ये आयत आप भी पढ़ो, आज की नमाज तरावी की आयत है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम सच्चा है? सवाल कर रहा हूं मैं। इतना ठंडा बैठे हैं, गर्मी है, मगर बोलो, जरूर बोलो, रब का कलाम सच्चा है? कोई शक ही नहीं। पूछना गलत है, मुसलमान होकर पूछना गलत है। सुभान अल्लाह। ये रब के कलाम की आयत। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता, अल्लाह किसी भी कौम की हालत नहीं बदलता। मुसलमानों गौर से सुनो, अल्लाह किसी भी कौम की हालत नहीं बदलता, यहां तक कि खुद कौम अपने आप को बदले तभी अल्लाह बदलता है। समझ में नहीं? आपको बात समझ में आई? कितनी बड़ी आयत है। आज तुम ऐसे हो, ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही जब तक तुम खुद अपने आप को नहीं बदलोगे, अल्लाह भी तुम्हारी हालतों को नहीं बदलेगा। ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये कमजोरी, ये बाकी रहेगी। अगर इसे दूर करना है तो क्या करना है? हमें अपने आप को बदलना है। क्या आयत नंबर 11? जहन में रखो ये आयत करीमा। इसके बाद मेरे भाइयों, अल्लाह ने खबरदार कर एक बात कही है। शायद 15 मिनट इस सरसरी में मेरे हो चले हैं। खबरदार करके अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक बात कही है। मैं वहीं से अपने इस दर्स का आगाज शुरू कर लेता हूं, कहीं बातें मुझसे छूट ना जाए। सूरह इब्राहीम के अंदर 3 चीजें मौजूद हैं। सूरह इब्राहीम में आप अपने तरफ से मुताला करो। अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह जिंदगी में और तरक्की अता फरमाएगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। दूसरी बात, अल्लाह ने अकीदे और अमल को मिलाकर अल्लाह ने सूरह इब्राहीम में मिसाल बयान फरमाई। एक दरख्त की मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई है, हो सके तो इसे पढ़ो। तीसरी बात, हर आदमी को दफन करने के बाद, हर मुसलमान को, बल्कि हर आदमी को
قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، مومنین کو اللہ قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے، اسے جواب اللہ دلواتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ آج سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے بہترین آیتیں سورہ ابراہیم میں موجود ہیں۔ پہلی چیز جو میں انشاءاللہ بولوں گا ذکر کے بارے میں، کون سی چیز؟ انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرے پر ہم چلتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بڑا ٹینشن ہے کیا بھائی؟ ہے نہیں یہ ٹینشن؟ بیویوں کا ٹینشن، اوپر سے مارنے اتر جائیں گے سیدھا، بولے تو بولے سیدھا ہمارا نام۔ گھر والوں کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، اولاد کا ٹینشن، کس قدر آدمی ٹینشن میں رہتا ہے نہیں؟ بولو، چاروں طرف ٹینشن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل وہ ٹینشن کو دور کرنے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے۔ اگر تمہیں ٹینشن دور کرنا ہے، اگر تمہیں ریلیف لینا ہے، اگر تمہیں سکون کی زندگی گزارنا ہے، اب رب کا کلام سنو۔ اللہ اللہ کا کلام، اللہ کا معنی ہوتا خبردار۔ اللہ یہ بول کے بول رہا ہے، یہ خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملے گا، اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ اگر زندگی کا ٹینشن دھونا چاہتے ہو، میں ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر لے کر آیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال، علامہ نہیں بولنا بولتے لوگ ان کو، صرف ڈاکٹر اقبال ہی بولیں گے۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر میں لے کر آیا، اس لیے کہ میں اکثر مجھے اشعار یاد نہیں رہتے۔ یہ شعر ایک اچھے مدنی عالم سے میں سنا، میرے دل کو چھو گیا ہے جی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جی ہاں، پوری زندگی میں ڈھونڈ لیا میں امان، کہیں ہر جگہ میں نے سکون تلاش کر لیا، مجھے کہیں نہیں ملا۔ سبحان اللہ، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو، یعنی میرا سارا بدن جرم میں ہے، ڈوبا ہوا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر اس بدن کو کہیں سکون ملا، اللہ تیرے دربار میں ملا، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ سبحان اللہ، یاد رکھنا ہے تو اچھے اشعار یاد رکھو، اچھے اشعار یاد رکھو، زندگی میں ڈھونڈ لو انشاءاللہ۔ کہیں بھی جاؤ، سکون اگر چاہتے ہو، اللہ عز و جل نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ سبحان اللہ، سجدے میں آ کر سر رکھ کر اللہ کا ذکر کر کے دیکھو، ساری دنیا میں سکون نہیں ملے گا اتنا سکون ملے گا انشاءاللہ۔ جب حد سے زیادہ زندگی تنگ کر دے، حد سے زیادہ پریشان ہو جاؤ، کیا کرو جی؟ ایک پیکٹ سگریٹ پی لو۔ کیا کرو جی؟ یہی تو کرتے ہیں ہمارے نوجوان۔ ہمارے ایک صاحب نے مجھ سے کہا، زندگی اس قدر مجھے تنگ کر دی تھی، کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں شراب پی لوں، کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ میں شراب پی لوں، کبھی یہ بھی کہتے میرے ذہن میں اگر خودکشی جائز ہوتی تو میں خودکشی کر لیتا۔ سبحان اللہ، ایسا بھی لوگ بولتے ہیں۔ زندگی کبھی اتنی تنگ کر دیتی ہے، میرا رب کہہ رہا ہے ایسی زندگی جب تمہیں تنگ کر دے، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے۔ ایک مثال دے کر دو باتوں کے ساتھ میں آگے بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، کس کا جی؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بھی ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ میاں جو ہیں حضرت علی ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور بیوی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ دونوں میں جھگڑا ان میں ہوا تو ہمارے میں بھی کبھی کبھی ہوگا، تھوڑا بہت نوک جھوک تو رہے گی ہی وہ۔ سبحان اللہ، یہ دلیل بنا کو جا کو لڑو نہ کرو۔ جی ہاں، عجیب لوگ آئیں، پورا درس چھوڑ ڈال کو خالی ایک جملہ لے کر جاتے ہیں یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت علی کے گھر کو، پوچھا کہاں ہے علی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا میرے اور ان کے بیچ میں کچھ بات چیت ہو گئی ہے، وہ ٹینشن میں آ گئے، پریشان ہو گئے اور یہاں سے نکل کر چلے گئے۔ سنو نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈے حضرت علی کو، چاروں طرف ڈھونڈے، کہیں نہیں ملے۔ آخر میں مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، اور وہ چھت جو تھی، وہ زمانے میں چھت جو ہوتی تھی کھجور کے پتوں کی، فرش جو کیا بولتے فرش کو انگریزی میں؟ فلورنگ جو ہوتی تھی وہ کنکروں کی اور مٹی کی ہوتی۔ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے خوبصورت بدن دیا،
بہت اچھا طاقتور بدن، خوبصورت بدن تھا، پورے بدن کے اوپر مٹی لگی ہوئی. جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا یا ابا التراب، کیا بولے؟ وہیں سے وہ نام پڑا ان کو. ان کے اس نام کے لوگ قوالی بنا لیتے ہیں. یا ابا التراب، اے مٹی کے باپ، اے مٹی کے باپ اٹھو. ہاتھ دیے، حضرت علی کو اٹھائے. بڑے غمگین سو رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھے اور لے کر گئے. حضرت فاطمہ سے کہا آج کے بعد اگر تم نے علی کو ناراض کیا تو میں تم سے بات نہیں کروں گا. جہاں یہ واقعہ ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے ایک مسلمان جب دماغ خراب ہو جاتا نا تو اللہ کے گھر کو آ جاتا ہے. ٹینشن جب ہوتا ہے مسلمان کو، حضرت علی نے یہی کیا، وہ اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے، ذکر میں آ جاؤ میرے بھائیوں، انشاءاللہ زندگیاں بن جائیں. جی ہاں، پورا مضمون اسی میں گزر سکتا ہے، میں پورا نہیں کہوں گا. ایک ذکر کس کو بولتے ہیں؟ اتنا میں نے اہمیت دی ہے، ذکر کرو ذکر کرو. کس کو بولتے ہیں ذکر؟ پورے لائٹ بند کر دیں گے مسجد کے انشاءاللہ، بند کر کے پورے ہاتھ کر ڈال کر ہمیں بیٹھ کر اللہ 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 بولیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ذکر کی مجلسیں چلتی ہیں، لوگوں کو لے جا کر کے کسی کھیت میں، کسی باغ میں سب کو جمع کر کے اپنا من مانی ذکر کرتے ہیں لوگ، اور ذکر کی مجلسیں چلاتے ہیں. کیا یہ ذکر ہے؟ کس کو ذکر بولتے ہیں؟ آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی ضرورت نہیں، میں آگے گزر جاؤں. ذکر بولتے کسے ہیں؟ اگر آپ کو ضرورت نہیں، مجھے بھی ضرورت نہیں. جی کسے ذکر بولتے ہیں؟ ادھر سے بولتے جی، ادھر سے. ذکر کسے بولتے ہیں؟ بھائی ہم 10 چیزیں پڑھنے سے بہتر ایک چیز اچھے سے پڑھ کر جائیں گے، ایک چیز اچھے سے ذہن میں بٹھا کے جائیں گے، ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ذکر کسے بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب آپ کی باری ہو گئی، اب میری باری ہے. 3 جگہ سے بھی پوچھ لیا میں، اب میں بولتا ہوں، آپ غور سے سنو. ٹھیک ہے، ذکر کس کو بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. اسی کام سے میں نوٹ کر کے لایا ہوں. بڑے بڑے علماء کرام نے ذکر کے بارے میں جو کہا ہے، ذکر قلب سے بھی ہوتا ہے، ذکر لسان سے بھی ہوتا ہے، اور ذکر انسان کا عمل سے بھی ہوتا ہے. 3 طرح کا ذکر. کتنے 3 طرح کے ذکر رکھیں گے ذہن میں. دل سے ذکر کیا ہوتا ہے؟ میں نماز دل کی پڑھتا ہوں، کھانا منہ سے کھاتا ہوں، نماز دل کے پڑھتا ہوں. جی ہاں، یہ ذکر ہے. دل کا ذکر کیا ہے؟ چلیے وقت ویسے بھی نہیں ہے، بولو بولو. علماء نے جو لکھا ہے، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، شیخ بن باز، بڑے بڑے علماء نے ایک لفظ لکھا ہے التفکر. بیٹھ کے غور و فکر کرو، اللہ کی اس تخلیق میں غور و فکر کرو. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کو دیکھو. اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرو. اپنی باڈی کو دیکھو، اللہ نے کیسے بنایا ہے. سبحان اللہ، یہ ذکر ہے دل کا. اللہ اکبر. یہ علماء لکھتے ہیں التفکر، غور کرنا، اکیلے میں بیٹھ کے غور کرنا. محبت کہاں سے ہوتی ہے؟ کس سے؟ دل سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، یہ دل کا ذکر ہے. خوف کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے. یہ ذکر ہے سبحان اللہ دل کا. پہلی قسم سمجھ میں آ گئی. دوسری قسم سبحان اللہ زبان سے ذکر ہوتا ہے. یہ آپ سبھی لوگ الحمدللہ جانتے ہیں. ابھی جو میں درس دے رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، الحمدللہ بولنا، استغفر اللہ بولنا، یہ زبان کا ذکر ہے. اللہ یہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا عمل سے ذکر ہوتا ہے. ہم نے سجدہ کیا، یہ بھی ذکر ہے. ہم نے رکوع کیا، یہ بھی ذکر ہے. مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ذکر کے نام پر غلط عقیدے چل رہے ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں. یہ ایک اہم چیز ہے. زبان سے جو بھی ذکر کریں گے ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دل میں آپ نہیں بول سکتے، ہونٹ ہلانا ضروری ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ ذکر ہوگا. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے اس ماہ مبارک میں اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مضمون جو میرے پاس آج کے لیے میں نے نوٹ کیا تھا وہ ہے. دوسرے 2 مضامین میں ایک ذرا چھیڑوں گا، دوسرا ذرا بول کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ. کس کے بارے میں وہ آیت ہے؟ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. یہ آیت کس کے بارے میں؟
کیا یہ آیت ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ کن لوگوں کے بارے میں آیتیں اتاری گئی ہیں؟ سبحان اللہ. میں بولتا ہوں 5 منٹ ہیں میرے پاس الحمدللہ. اس سے پہلے ایک چیز آپ بھائیوں کے حوالے کر دیتا ہوں. 111 آیتیں ہم نے سنی ہیں. سبحان اللہ. کتنی؟ حضرت یوسف کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام. ایک جملہ بھی میں نے نہیں کہا ان کے بارے میں. ایک جملہ بھی میں نے نہیں کہا ان کے بارے میں. 111 آیتیں. کل 50 پر 2، آج 50 پر 9، دونوں ملائے تو پوری صورت میں 111 آیتیں. نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، حضرت یوسف کی زندگی میرے تمہارے لیے ایک سبق ہے. کیا ہے جی؟ سبق ہے. سبحان اللہ. اللہ جو چاہے وہ کرے گا. دنیا کچھ بھی کر لے مگر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. سبحان اللہ. جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں اتارا، ایک وقت آیا وہی بھائی حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے. جن لوگوں نے حضرت یوسف کو بازار میں بٹھا کر ایک نبی کو بیچا، کس کو؟ بازار میں بٹھا کر، من یشتری ھذا الغلام، من یشتری ھذا الغلام، اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ ایک وقت آیا اسی جگہ کا اللہ نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنا دیا. جی دنیا کچھ بھی کر لے، تمہیں مٹانے کی کوشش کرے، اگر اللہ تمہیں ساتھ دے، سبحان اللہ. حضرت یوسف کی یہ زندگی، یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے. تم آگے ہی بڑھو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسری چیز، ان کی زندگی میں بہت بڑی زندگی ہے. بڑے بڑے علماء کرام پورا رمضان کا درس صرف حضرت یوسف پر دیتے ہیں. جی 6 مہینے درس صرف سورہ یوسف پر چلتا ہے. اتنا تو 6 منٹ بھی ہم نہیں بول رہے. دوسری چیز میں آپ کے سامنے بول کر یہ آیت پر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. جی ہاں، اس دنیا کا سب سے پہلا جو قتل ہوا، پہلا جو مرڈر ہوا، اس کی وجہ کیا تھی معلوم؟ کیا وجہ تھی؟ حسد. کیا وجہ تھی؟ حسد. ابلیس نے آدم کو جو سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا تھی معلوم؟ حسد. حسد. اپنے آپ میں تکبر کیا مگر حسد تھا. کیوں میں اسے سجدہ کروں؟ حسد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نہیں مانے، حالانکہ ساری زندگی بولتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، آنے والا ہے. جب آئے تو نہیں مانے. قرآن کہتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہودیوں کو اتنی گارنٹی تھی اللہ کے رسول سچے رسول ہیں. قرآن یہ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اپنے بیٹے کو جیسا جانتے تھے ویسا جانتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے، پھر بھی نہیں مانتے. کیوں؟ حسدا من عند انفسہم. حسد. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جو تکلیف دینے کی کوشش کی، وجہ کیا ہے؟ حسد. سبحان اللہ. حسد. یہ پیغام یہ مجلس سے لے کر اٹھو. سبحان اللہ. ہم اچھے نہ ہوں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، سامنے والا اچھا نہیں ہونا چاہیے. اندر سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اندر سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی ہاں، سامنے والا اگر برباد ہو جائے، بدنام ہو جائے، بدنام ہو جائے، سبحان اللہ، اندر دل میں ایک سکون ملتا ہے. ابھی صحیح کیا؟ گواہی دو. گواہی ہاں نا؟ نہیں جی. کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. خاص طور سے میں کہوں گا سبحان اللہ، ایک غریب آدمی امیر بن گیا تو خود سگا بھائی حسد کرتا ہے، سگے بھائی حسد کرتے ہیں. اللہ کے لیے حسد نہ کرو، اللہ کے لیے حسد نہ کرو. کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. حسد کس کو بولتے ہیں؟ کسے بولتے ہیں حسد؟ کم سے کم اتنا تو سیکھ کر جاؤ. آج سورہ یوسف سے یہ تو لے کر جاؤ. سبحان اللہ. حسد کس کو بولتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب آئے مسجد کو، سائیکل بھی نہیں تھی شروع میں، پہلے سائیکل خریدے، اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد 2 ویلر لیے. 2 آدمی کھڑ کے باہر دیکھے کیا مولوی صاحب، تو اگر کو سا تو بھی امام کار میں آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اگر دشمن اسلام کا وہ پی ایم بن گیا تو بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اگر کوئی امام کار میں آ گیا، اب سوچ لو ان کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی. کیا باتیں چلتی ہیں، کیا باتیں چلتی ہیں. سبحان اللہ. کیوں حسد کرتے ہو؟ حسد کیوں کرتے ہو؟ جاؤ نا تم بھی کماؤ. کس نے تمہیں روکا ہوا ہے؟ تم بھی جاؤ ماشاءاللہ، محنت کرو، اللہ کی زمین کشادہ ہے، کماؤ. حسد کیوں کرتے ہو لوگوں سے؟ کسی چیز پر حسد نہیں کرنا. بولتے کسے ہیں حسد؟ کون سا؟ جلن. جلن. حسد کسے بولتے بولے تو جلن. جلن کسے بولتے ہیں؟ حسد. برابر ہے.
दान की दीन की सरिये पोया जी, तेलुगु में बोलते हैं नहीं, इसे उसे बराबर हो गया जी। हसद किसको बोलते हैं? जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप ज़वालु निअमतिल गैर, इंशाअल्लाह वादा करो, बहुत दिन हो गया ये वादा लेकर, मैं वादा करो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। हसद करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। दिल में आएगा ख्याल तो उसे निकाल के बाहर फेंको इंशाअल्लाह। किसी की नियामत जाय हो जाए, यह है हसद। कोई तरक्की कर रहा है, तरक्की न करे, यह है हसद। अल्लाह तबारक व तआला ये बीमारी से हमें बचाए जी। मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मोमिन ईमान लाने के बावजूद मुशरिक कौन है? सुभान अल्लाह। अगर आप चाहेंगे तो मैं बोलता हूं, वरना मैं दुआ पढ़कर मेरी बात खत्म करता हूं जी। मुझे जर्रा हल्लू बोलना भाई, मैं पूछ लिया तो बोलो शेख के, तो मुझे डर शुरू हो जाता जी। हाँ क्या भाई, वो कौन लोग हैं जिनके बारे में कुरान ये कह रहा है सुभान अल्लाह, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। इसकी जरूरत है हमें? अक्सर लोग ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक हैं। मैंने तर्जमा नोट भी किया अहसनुल बयान से, तर्जमा भी यही है सुभान अल्लाह। उनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान लाने के मुशरिक हैं, तर्जमा भी यही सुभान अल्लाह। किन के बारे में है? उंगलियों पर गिन लीजिए, उठ के चले जाते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, ये सबसे पहले जो आए थे, मेरे साथ चलना नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मेरे साथ रहना इंशाअल्लाह। सबसे पहले यह आयत जो उतारी गई है, इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, मुशरिकीन मक्का के लिए। किसके लिए? अबू जहल, अबू लहब, वो जो लोग थे ना, उनसे जब पूछा जाता कि भाई जमीन को किसने पैदा किया, आसमान को किसने पैदा किया, तुमको किसने, गौर से सुनना, तुमको किसने पैदा किया? अबू जहल बोलता, अबू लहब बोलता, वो सारे लोग बोलते अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाहु अकबर। ये सारे लोग बोलते थे अल्लाह ने पैदा किया। ये आज की तरह नहीं बोलते थे दूसरा माबूद, ये नाम अल्लाह का ही लेते थे। वला इन सअलतहुम, कुरान, अगर आप उनसे सवाल करो मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, लयक़ूलुन्न अल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह ही पैदा करने वाला है। उनका अकीदा था। मुझे तो कभी कभी लगता है इसमें हमारे लोग जरा पीछे हो जाते हैं। जी हाँ, ये अकीदा रखते थे, मगर इबादत का जब मसला आता, अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते। ये आयत उनके बारे में है नंबर 1। समझ में आ गई? समझ में आ गया? पहले नंबर पर, अभी बात खत्म नहीं हुई। सेकंड नंबर पर, यह हर वो आदमी के ताल्लुक से है सुभान अल्लाह, जो मोमिन है, मुसलमान है, कलीमा पढ़ता है, मगर उसके अकीदे में गलती है। कैसी गलती है? पढ़ता हूं मैं, गलती क्या है? दखल हुज़ैफा, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु दाखिल हुए। इसे जहन में रख लो भाई, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, डरने की जरूरत है इस आयत पर। हजरत हुज़ैफा एक मरीज पर दाखिल, बीमार आदमी के पास गए। फराती आदुदिही सियर, उसके कंधे पे, उसके क्या बोलते हैं इसको, कंधा, बाजू, उसके बाजू पर हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक धागा देखा। हजरत हुज़ैफा ने यहां पर एक धागा देखा। फ़क़तअहु अव इंतज़अहु, उस धागे को काट दिए। क्या कर दिए? सुभान अल्लाह। वो उस हालत में धागे को काटे। फिर कुरान की ये आयत एक सहाबी पढ़े, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर ऐसे धागे उगे में, ताबीजों में रहते हैं, वो मुसलमान होने के बावजूद मुशरिक है। बात समझ में आई? अभी नहीं, अब असल अब आ रहा है जी, अब आ रहा है असल। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुभान अल्लाह, अत्तियातु शिर्क, बोलो जोर से, जरा जोर से बोलो। हो सकता है कुछ लोग मेरे से नाराज हो जाएं, अब हो सकता है, मगर मैं नबी की हदीस पढ़ा हूं, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ा हूं। तियारा कहते बदफाली लेना। क्या बोलते? आदमी बाहर घर से निकला, सामने से बिल्ली चली गई। क्या चली गई? अब पूरा, कई लोग तो जाते भी नहीं, वापस फौरन भाग कर आ जाते हैं। एक गिलास पानी पिएंगे, बैठ जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा आगे से बिल्ली का चला जाना। अगर कोई ये सोचता है ये मनहूस है, अब मैं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा, यह भी शिर्क है। क्या है? अरे बोलो ना, क्या है? अब और आगे आ जाओ। ये कहा, ये आप नाराज हो जाएंगे मुझसे। जी हां, किचन इधर नहीं बनाना, उधर बनाना।
جی ہاں، مفسر تو آپ بن گئے ہیں. آپ کا باتھ روم ادھر نہیں ہونا چاہیے، ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالیے، کچن ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالیے. سبحان اللہ. اور دکانوں میں آپ جہاں بیٹھتے ہیں نا، وہ جو گلہ ہوتا ہے، وہ گلہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھیں گے تو کبھی ادار کم نہیں ہوں گے. یہ اردو میں کام ہی نہیں ہے لفظ، یہ اردو میں کہیں نہیں ہے ادار کم کا لفظ، یہ ہماری دکنی زبان میں. کبھی تم ترقی نہیں کرو گے. یہ جو عقائد ہیں میرے بھائیوں، سبحان اللہ، یہ عقیدہ تمہیں شرک کی طرف لے کر جائے گا. جی کیا کرنا حضرت، ادنا خریدنے آتے چلیے. کیا کرنا حضرت، مجبوری ہے. سبحان اللہ. میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے تمہارے سامنے. جی ہاں، ایک چھوٹی سی چیز بتا کر آج کا یہ درس ختم کرتا ہوں، ورنہ اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا. جی ہاں، اللہ نہیں چھوڑے گا. کہیں سے بھی قرآن و حدیث میں آپ لے کر آ جاؤ میرے بھائیوں. کچن ادھر ہونا چاہیے، دہلیز ادھر ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ جو بولے ہو، کہیں ایک آیت کا ٹکڑا لے کر آ جاؤ میرے بھائیوں، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. یہ خالص غیروں کی چیز ہے، ان کی بدعقیدگی ہے، ہمارے اندر سرایت کرتی ہوئی جا رہی ہے. سن لو یہ چھوٹی سی چیز سن لو. حضرت ابن مسعود آئے. کون آئے؟ آخری بات، 2 منٹ لوں گا تمہارے انشاءاللہ. ابن مسعود آئے. ہمیشہ ان کا معمول گھر کے باہر کھڑے ہوتے، السلام علیکم بولتے، کھکارتے ذرا. اندر جو عورتیں ہیں وہ اپنی حالت صحیح کر لیں، صحیح سے کر دروازہ کھولیں. ایک دن باہر آ کر کھڑے ہوئے، کھکارے اور کھکارے، دروازہ نہیں کھلا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو بیوی جو ہے گھبرا رہی تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. دیکھا حضرت ابن مسعود نے ایک دھاگا ہے، گلے میں ایک دھاگا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن کثیر نے اسے پیش کیا ہے اس آیت کی شرح میں، علامہ ابن کثیر نے اسے پیش کیا ہے. ابن مسعود نے کہا، ابن مسعود کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے، میری بیوی کے گلے میں دھاگا کہاں سے؟ سبحان اللہ. بیوی نے کہا، اب بیوی واپس اپنے ماشاءاللہ رواب میں آ گئی. بیوی نے کہا، تم بولتے ہو دھاگا نہیں ڈالنا ہے، تمہیں معلوم ہے میری آنکھ میں اتنا درد ہوتا ہے گویا کوئی لے کے چبا رہا ہے. یہودی عورت تھی وہ جو دھاگا ڈالی تھی. یہ عورت آ کر جب یہ دھاگا ڈالتی ہے اور مجھے پڑھ کر پھونکتی ہے، میری آنکھ سکون ہو جاتی ہے. تم لوگ کہتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ ان کے لیے نہیں، ہمارے گھروں کا قصہ ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قربان جائے، اللہ صحابہ کی خدمات کو قبول فرمائے. ابن مسعود نے جواب دیا، سبحان اللہ، تم کیا سمجھ رہی ہو، تم کیا سمجھ رہی ہو، یہ دھاگا ڈالنے سے تمہاری آنکھ اچھی ہو رہی ہے؟ غلط ہے، تمہارا غلط عقیدہ ہے. شیطان آنکھ میں بیٹھا ہے، شیطان آنکھ میں بیٹھا ہے، وہ تمہیں چبا رہا ہے. اور جب ایسا شرکیہ دھاگا ڈالا جاتا ہے وہ خاموش رہ جاتا ہے. تم یہ سمجھتے ہو یہ دھاگے سے ہو رہا ہے، یہ دھاگے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اگر تمہیں پڑھنا ہے اس سے بچنے کے لیے نبی کی یہ دعا پڑھو، شیطان دور ہو جائے گا، تمہیں شفا ملے گی. کیا دعا؟ یہ تو مین مغز ہے پورے درس کا، اسے میں لے کے گھر کو چلا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے بھاگتے بھاگتے گھر پر آ جائیں گے آپ لوگ. جی یہ پڑھ لو، یہ سب اللہ تعالیٰ دور کرے گا. یہ دعا پڑھ لو. سبحان اللہ. کیا دعا ہے؟ اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں 98% لوگوں کو یاد ہے. یہ 2% یہ بچوں کو ہٹا رہا ہوں میں بس. 98% لوگ جانتے ہیں وہ. میں شروع کروں گا تو اچھا ایسا بولیں گے آپ. میں شروع کروں گا تو آپ بولیں گے وہ تو ارے یہ تو معلوم ہے ہمیں. چلو اللہ سے دعا ہے، اللہ سے ختم کرتے ہیں درس. ٹھیک ہے، درس ختم کرتے ہیں. ٹھیک، آپ کو یاد ہے وہ ابن مسعود نے جو کہا رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، تم یہ پڑھ لو، اللہم رب الناس. پڑھو نا ابھی، یاد ہے آپ کو؟ اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر. جی کیا ہے اس کے بعد؟ سقما. جی ہاں، لا یغادر سقما. سبحان اللہ، لا یغادر سقما. میں شاید 98 زیادہ بول دیا. چہروں کو دیکھے تو کوئی منہ ہلا ہی نہیں رہا ہے. میں میری بات واپس لیتا ہوں. جی 98 نہیں 28 رہے گا انشاءاللہ تعالی. اتنے لوگوں کو یاد ہے. اللہ سے دعا ہے
اللہ عز و جل ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ عز و جل نبیوں کی زندگی کو اللہ سبق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبیوں کی زندگی پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حسد جیسی بیماری سے بچائے، اللہ جو لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ عز و جل دیکھتے دیکھتے 13 تراویح ہم نے پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے جو ایام ہیں اللہ بہتر سے بہتر گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔